سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اسنائپر۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ریاض عاقب کوہلر اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 27 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ 2 ہفتے ہم نے وہیں گزار دیے تھے۔ اس دوران امام مسجد کی وساطت سے کمانڈر نصر اللہ کو کہہ کر ہم نے گلاک کی 100 گولیاں بھی وانا سے منگوا لی تھی۔ جینی کے ہلاک ہونے والے ساتھیوں سے 2 سائلنسر لگے گلاک میرے ہتھے چڑھے تھے۔ جاتے ہوئے جینی نے جان بوجھ کر ان کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا تھا یا شاید اسے بھول گیا تھا۔ بہرحال اگر وہ مانگتی بھی تو میں نے واپس نہیں کرنے تھے کہ گلاک 19 ایک کارآمد پستول ہے اور اس پر لگا سائلنسر سونے پر سہاگے کی مستاق تھا۔ ایک صبح ہم غلام خیل جانے کے لیے تیار تھے۔ ایک روز پہلے ہی رات کے وقت پلوشہ برقع اوڑھ کر اپنے ماموں کے گھر سے ہو آئی تھی، اور ماموں کے گھر جانے کی وجہ اس کا دودھ شریک بھائی مراد تھا۔ وہ چند دن کے لیے گھر آیا ہوا تھا۔ اسے مسجد میں دیکھتے ہی امام مسجد مولانا عبدالقدوس نے پلوشہ تک یہ بات پہنچانے میں دیر نہیں کی تھی کہ پلوشہ نے وہاں آنے کے اگلے ہی دن مولانا صاحب کو یہ درخواست کی تھی۔ اس کے ماموں کا گھر بھی اسی محلے میں تھا اور وہ اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ مراد سے اسے کافی کام کی باتیں معلوم ہوئی تھی۔ 2 دن کے بعد اس کی انگور اڈے والی حویلی میں ایک بڑا پروگرام تھا۔ میں نے حویلی کے ساز و سامان اور دروازوں وغیرہ ہی کو جلا سکا تھا۔ یقیناً عمارت کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا تھا اور وہاں پر جشن مناتے وقت اس کے زیادہ تر لشکریوں نے وہیں اکٹھے ہونا تھا۔ اس صورت میں غلام خیل کی حویلی میں اس کے آدمیوں کی کوئی خاص تعداد موجود نہ ہوتی۔ غلام خیل میں اس کی 2 حویلیاں تھیں۔ ایک میں اس کے خاندان والے رہائش پذیر تھے اور دوسری اس سے ملحقہ بیٹھک تھی، جو رہائش کی حویلی سے بھی کافی بڑی تھی۔ یہ وہی حویلی تھی جو اس سے پہلے قبیل خان کا مسکن تھی۔ قبیل خان اور جہاں داد خان سگے بھائی تھے، جبکہ صنوبر خان ان کا ستیلا بھائی تھا، اور وہ شروع دن ہی سے ایک ہی حویلی میں سکونت پذیر تھے۔ پلوشہ مجھے یہ بھی بتا چکی تھی کہ صنوبر خان نے اس پر تشدد کرتے وقت اس کی قمیض بھی پھاڑی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کے ساتھ بدتمیزی بھی کی تھی۔ اس لیے صنوبر خان کو سبق سکھانے کے لیے ضروری تھا کہ اسے بھی ویسی ہی اذیت سے دوچار کیا جاتا۔ گو میں نے کبھی عورتوں کو مردوں کی دشمنی میں گھسیٹنے کا نہیں سوچا تھا، نہ وزیرستان میں ایسا کوئی رواج تھا، مگر صنوبر خان نے پلوشہ کی ماں اور کمسن بھائی کو درمیان میں لا کر اس گھٹیا رسم کو شروع کر ہی دیا تھا، تو اسے اتنا احساس دلانا ضروری تھا کہ گھر والا تو وہ بھی تھا۔ انگور اڈے سے غلام خیل تک ہمیں ویگن مل گئی تھی۔ پلوشہ برقعے میں روپوش تھی، جبکہ میں نے پگڑی باندھ کر اس کا پلو چہرے سے لپیٹے ہوئے تھا۔ غلام خیل میں ہمارے علاوہ 2 مرد اور بھی اترے تھے۔ ویگن ہمیں اتار کر آگے بڑھ گئی، جبکہ میں پلوشہ کے ساتھ دھیرے قدموں گاؤں میں داخل ہو گیا۔ ہمارے ساتھ اترنے والے دونوں مرد ہم سے پہلے ایک جانب بڑھ گئے تھے۔ کمانڈر عبدالرشید بیٹنی کی بیٹھک تک ہم بغیر بات چیت کیے پہنچے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، بیٹھک کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دروازے پر موجود آدمی مجھے نہیں پہچانتا تھا۔ کمانڈر عبدالرشید بیٹنی سے ملنا ہے، اپنا تعارف کروائے بغیر میں نے مدعا بیان کیا۔ اس نے برقعے میں روپوش پلوشہ پر حیرت بھری نظر ڈالتے ہوئے کہا، وہ کہیں گئے ہوئے ہیں، کمانڈر عبدالحق مل جائیں گے۔ کمانڈر عبدالحق وہی مرد مجاہد تھا جس کی وجہ سے میرے لیے مجاہدین کے ٹھکانوں کے دروازے کھلے تھے۔ اس نے انکار میں سر ہلایا، وہ بھی موجود نہیں ہیں۔ یہاں پر کوئی کمانڈر موجود نہیں جس سے میں بات کر سکوں؟ قاری غلام محمد صاحب موجود ہیں، رغزئی والے؟ میں نے تصدیق چاہنے کے انداز میں پوچھا، کیونکہ اس کے متعلق کمانڈر عبدالحق مجھے پہلے سے بتا چکے تھے کہ اگر میں رغزئی میں کبھی چلا جاؤں تو ان کے ہاں مجھے پناہ مل سکتی ہے۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، انہیں بتا دیں، انگور اڈے سے کمانڈر نصر اللہ خان خوجل خیل کے خصوصی مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ اندر تشریف لے جائیں، وہ حجرے میں تشریف فرما ہیں۔ اتنے زیادہ کمانڈر سے واقفیت نے احساس دلا دیا تھا کہ میں کوئی غیر نہیں تھا، اور میں شکریہ کہتے ہوئے پلوشہ کے ساتھ حجرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے شاید اندازہ تھا کہ میں پہلے بھی وہاں آ چکا ہوں، اس لیے اس نے حجرے کی جگہ کے بارے میری رہنمائی کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ یہ کام اس نے اندر موجود آدمیوں کے لیے رہنے دیا ہو۔ بیٹھک کے اندر کافی جوان دائیں بائیں پھر رہے تھے، اور خالص مردانہ ماحول میں ایک برقع پوش خاتون کی آمد ان کے لیے حیرانی کا باعث تھی، لیکن اس حیرانی کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے پلوشہ کو گھورنے سے پرہیز کیا تھا۔ حجرے میں قاری غلام محمد صاحب چند دوسرے آدمیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ چونکہ میں انہیں شکل و صورت سے نہیں جانتا تھا، اس لیے میں نے اندر داخل ہوتے ہی
السلام علیکم کہہ کر ان کے متعلق استفسار کیا۔ تکیے سے ٹیک لگائے گھنی کالی داڑھی والے ایک صحت مند آدمی نے خوش اخلاقی سے جی کہتے ہوئے گویا اپنا تعارف کروا دیا تھا، اور پھر برقع پوش پلوشہ پر نظر پڑتے ہی اس نے ہاتھ کے اشارے سے وہاں بیٹھے ہوئے دوسرے آدمیوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ تمام خاموشی سے اٹھ کر حجرے سے باہر نکل گئے تھے۔ تشریف رکھیں۔ قاری غلام محمد نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں پلوشہ کے ساتھ زمین پر بچھی چٹائیوں پر بیٹھ گیا۔ کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ہمارے بیٹھتے ہی اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ہم نصر اللہ خان خوجل خیل کے جاننے والے ہیں، کسی کام سے آئے ہیں، 2-3 دن یہاں گزاریں گے، مگر کوئی خاتون یہاں نہیں رہ سکتی۔ قاری غلام محمد ہچکچاتے ہوئے انکار کرنے لگے۔ ایسی بھی کیا بے رخی ہے استاد جی؟ پلوشہ نے اپنا برقع سامنے سے اٹھاتے ہوئے معصومانہ لہجے میں کہا۔ قاری غلام محمد کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی تھیں۔ او پلو خان، تمہارے بارے معلوم ہوا تھا کہ تم پلوشہ خان وزیر ہو، مطلب وہ حقیقت تھی؟ جی استاد جی، پلوشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا مطلب ہے آپ ایس ایس ہیں؟ وہ میری طرف متوجہ ہوا اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یوں بھی مجاہدین اور صنوبر خان کے آدمیوں کی اکثریت مجھے ایس ایس کہہ کر ہی پکارتے تھے۔ اگر آپ لوگ برا نہ منائیں تو ایک بات کہوں، یہ میرے شوہر ہیں استاد جی۔ اس کے نصیحت کرنے سے پہلے پلوشہ نے حقیقت اگل دی۔ وہ اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے بولا، ماشاءاللہ، مبارک ہو، شادی کب کی ہے؟ پلوشہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، 1.5 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے۔ چچا نصر اللہ خوجل خیل نے خود نکاح پڑھایا تھا۔ بہت خوشی ہوئی۔ اور یہ آپ کا اپنا گھر ہے بیٹی، یہاں رکنے کے لیے کم از کم میری اجازت کی ضرورت آپ کو تو نہیں تھی۔ آپ تمام اساتذہ کی اجازت تو مجھے زندگی کے ہر مرحلے پر درکار ہوگی استاد جی۔ میں نے یہ شادی بھی چچا نصر اللہ خان کے کہنے پر کی ہے، پلوشہ عقیدت سے بولی۔ خوش رہو بیٹی۔ قاری غلام محمد نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، یقیناً کھانا آپ اپنے کمرے میں کھانا پسند کریں گے۔ جی استاد جی، پلوشہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلیں میں آپ کو کمرہ دکھا دوں۔ وہ ہمیں ساتھ لے کر بیٹھک کے شمالی کونے میں بنے ہوئے ایک بڑے سے کمرے کے پاس لے آیا، جس کے ساتھ ملحقہ بیت الخلاء اور غسل خانہ بھی موجود تھا۔ وہ کمرہ یقیناً پلوشہ کی وجہ سے ہمارے حوالے ہوا تھا، ورنہ اس سے پہلے میں اور سردار یہاں رہ چکے تھے، اس وقت بھی ہمارے حوالے انہوں نے علیحدہ کمرہ ہی کیا تھا، لیکن اس کمرے کے ساتھ یہ سہولت موجود نہیں تھی۔ گو پلوشہ لڑکا نما لڑکی تھی اور ابھی تک اس کے سر کے بال اتنے بڑے نہیں ہوئے تھے جن میں پونی ڈالی جا سکتی یا جوڑا باندھا جا سکتا۔ اسی طرح نہ تو اس کی ستواں ناک میں عورتوں کی طرح سوراخ ہوا تھا اور نہ کانوں میں۔ اب بھی مردانہ لباس پہن کر وہ لڑکے کا کردار آسانی سے ادا کر سکتی تھی، لیکن مجھے اس کا بے پردہ پھرنا بالکل بھی گوارا نہیں تھا۔ وہ میری عزت تھی اور اپنی عزت کی حفاظت ہر مسلم کرنا جانتا ہے۔ میرا پکا ارادہ تھا کہ صنوبر خان کو انجام تک پہنچاتے ہی اسے کسی بہانے تلا گنگ جا کر چھوڑ آؤں گا، لیکن اسے اپنے ارادے سے مطلع کرنا گویا نیا محاذ کھولنے کے مترادف تھا، اس لیے یہ ارادہ میرے دل ہی میں نہاں رہا۔ شادی کے بعد سے وہ کھانا مجھے اپنے ہاتھوں سے ہی کھلاتی تھی۔ اس کی ہر ادا اور ہر انداز سے میرے لیے یوں محبت ٹپکتی تھی جیسے سوراخ زدہ چھتے سے شہد ٹپکتا ہے۔ میری پسند سے وہ مجھ سے زیادہ واقف تھی۔ میری ناراضی اور خفگی کو وہ ایک لمحے میں بھانپ جایا کرتی تھی اور آرام اور سکون کا اتنا خیال کرتی جیسے میں کوئی چھوٹا سا بچہ ہی تو تھا۔ یقیناً مشرقی بیویاں اپنے خاوند کا ہر کام نہایت عقیدت سے سر انجام دیتی ہیں، لیکن پلوشہ اس معاملے میں گھریلو خواتین سے بھی ایک ہاتھ آگے تھی۔ گو مجھ سے جھگڑا کرتے وقت وہ کافی ساری بکواس کر جایا کرتی تھی، لیکن اس کی یہ باتیں بس زبان تک ہی محدود ہوتی تھیں، اور کچھ بھی ایسا ویسا کہتے ہوئے وہ مجھے آپ ہی کہا کرتی تھی۔ بلا شک و شبہ وہ میرے لیے قدرت کا ایک تحفہ ہی تو تھی۔ کھانا کھا کر ہم آرام کے لیے لیٹ گئے۔ ظہر کی نماز میں نے باقیوں کے ساتھ ادا کی تھی۔ البتہ پلوشہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ مسجد میں مجھے کچھ اور جاننے والے بھی مل گئے تھے جن سے پہلی مرتبہ یہاں رہتے ہوئے ملاقات ہوئی تھی۔ کچھ دیر ان سے گپ شپ کر کے میں پلوشہ کے پاس پہنچ گیا۔ رات کا کھانا کھا کر ہم دونوں تیار ہو کر باہر نکل آئے۔ پلوشہ ایک بار پھر لڑکے کے روپ میں تھی، لیکن چہرہ چھپانے کے لیے اس نے اپنی پگڑی کا پلو چہرے پر اس طرح لپیٹ رکھا تھا کہ صرف آنکھیں ہی نظر آتی تھیں۔ گو اس کی آنکھیں بھی کسی کے دل کی دنیا کو زیر و زبر کرنے کے لیے کافی تھیں، مگر رات کے وقت کہاں کوئی ان پر غور کر پاتا۔ قاری غلام محمد کو میں نے بتا دیا تھا کہ کچھ دیر کے لیے ہم باہر جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے سنتریوں کو اس کی اطلاع کر دے۔ کلاشنکوف ہم نے کمرے ہی میں چھوڑ دی تھی اور دونوں کے پاس سائلنسر لگے گلاک 19 پستول موجود تھے۔ غلام خیل اس کا اپنا گاؤں تھا اور وہ اس کے چپے چپے سے واقف تھی۔ میں اور سردار خان بھی اس گاؤں کو اچھی طرح کھنگال چکے تھے، اس لیے
میرا بھی وہ خوب دیکھا بھالا تھا۔ یوں بھی غلام خیل کو پلوشہ کی پیدائش کا گاؤں ہونے کی سعادت حاصل تھی، اس لحاظ سے فطری طور پر میرے دل میں غلام خیل کی محبت بسیرا کیے ہوئے تھی۔ چندہ، جانتی ہو قبیل خان کی وجہ سے مجھے غلام خیل سے نفرت جیسی تھی، مگر آج کل غلام خیل مجھے اپنے گاؤں کی طرح پیارا لگتا ہے۔ راجو، ایک بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ صنوبر خان کی حویلی کی طرف مٹر گشت کے انداز میں جاتے ہوئے وہ سرگوشی میں بولی، کون سی بات؟ میں حیرانی سے مستفسر ہوا۔ وہ جذباتی لہجے میں بولی، یہی کہ آخر آپ کو مجھ میں ایسی کون سی چیز نظر آئی جو آپ نے مجھے اتنے اونچے مقام پر بٹھا دیا؟ میں استہزائی انداز میں ہنسا، تو مجھ میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ اگر آپ میں سرخاب کے پر نہ لگے ہوتے تو وہ کمینی جینیفر آپ کے پیچھے امریکہ سے یہاں نہ آئی ہوتی، اور وہ رومانہ آپ کی خاطر اپنے شوہر سے طلاق لینے پر آمادہ نہ ہو گئی ہوتی۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تو تمہیں ماہین بھول گئی ہے کیا؟ وہ کہا لگاتے ہوئے بولی، آپ کو بھی تو پلوش خان وزیر بھول گئی ہے، جسے آپ کے بغیر سانس بھی نہیں لیا جاتا۔ اچھا، فضول باتوں کو چھوڑو، یہ بحث واپس آ کر کریں گے۔ آپ نے خود ہی یہ بحث شروع کی ہے۔ وہ منہ بنا کر خاموش ہو گئی۔ میں نے بھی مزید کچھ کہنے سے گریز کیا۔ صنوبر خان کی حویلی اور بیٹھک متصل تھیں۔ حویلی شمال کی جانب اور بیٹھک جنوب کی طرف بنی ہوئی تھی۔ دونوں کے داخلی دروازے شرقی جانب تھے۔ حویلی کی شمالی دیوار پر شرقاً غرباً 2 مورچے بنے تھے، جبکہ بیٹھک کی جنوبی دیوار پر شرقاً غرباً 2 مورچے بنے تھے۔ گویا حویلی اور بیٹھک کو ملا کر دیکھا جاتا تو ان کے چاروں کونوں پر مورچے موجود تھے۔ حویلی اور بیٹھک کے داخلی دروازوں کے بیچ بس درمیانی دیوار ہی کی آڑ تھی۔ اس طرح دونوں دروازوں کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہو کر دونوں دروازوں کی دیکھ بھال کر سکتا تھا۔ ہم دونوں حویلی اور بیٹھک کے سامنے سے گزرتے چلے گئے۔ دونوں دروازے بند تھے اور ان کے سامنے کوئی آدمی کھڑا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ بیٹھک کی جنوبی دیوار سے تھوڑا آگے بڑھ کر ہم مغرب کی جانب مڑ گئے۔ وہاں سے فرلانگ بھر کے فاصلے پر چڑھائی شروع ہو رہی تھی۔ اس ڈھلوان پر بھی اکا دکا گھر موجود تھے۔ گھروں سے بچتے ہوئے ہم تھوڑا سا بلندی پر آئے اور ایک تباہ شدہ گھر میں گھس گئے۔ 2-3 آوارہ کتوں نے ناراضی بھرے انداز میں بھونک کر ہماری آمد پر ناپسندیدگی کا اعلان کیا اور احتجاج کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ وہ گھر کافی عرصے سے تباہ شدہ پڑا تھا۔ میں اور سردار اس کا اچھی طرح جائزہ لے چکے تھے۔ ایک کمرے کی چھت جو تھوڑی سلامت تھی، اس کے اوپر لیٹ کر ہم حویلی کی جانب دیکھنے لگے۔ صنوبر خان کی حویلی وہاں سے بالکل نیچے تھی۔ چاند کی پہلی دوسری تاریخ تھی، اس لیے اندھیرا کافی گہرا تھا، لیکن حویلی کے صحن میں ہونے والی روشنی ہماری کافی مدد کر سکتی تھی۔ میں نے دوربین آنکھوں سے لگا کر اس طرف دیکھا، مگر اونچی دیواروں نے میری امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ میں نے مایوس ہوتے ہوئے دوربین پلوشہ کی جانب بڑھا دی۔ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، بس اتنا محسوس ہوتا ہے کہ چاروں مورچوں میں سنتری موجود ہیں۔ میں نے کہا، حویلی کی دیواریں کچھ زیادہ ہی اونچی ہیں۔ اس نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کل دن کو مزید بلندی سے جا کر جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کل یہاں سے مزید آدمی بھی انگور اڈے والی حویلی کی جانب کوچ کریں گے۔ اس بارے بھی کل پتہ چل جائے گا۔ چلو چلتے ہیں پھر۔ وہاں مزید ٹھہرنا فضول تھا، اس لیے میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ گئی۔ واپس بھی ہم اسی راستے سے آئے تھے۔ بیٹھک اور حویلی کے سامنے سے گزرتے ہوئے ہم اپنے مسکن تک پہنچے اور دروازے پر موجود آدمی کو اپنی پہچان کرواتے ہوئے اندر گھس گئے، اور ایک امنگوں بھری وصل کی رات ہماری منتظر تھی۔ اگلی صبح ناشتہ کر کے سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی ہم باہر نکل آئے تھے۔ پلوشہ اسی طرح ایک لڑکے کے روپ میں تھی، البتہ اپنا چہرہ اس نے پگڑی کے پلو سے ڈھانپا ہوا تھا۔ ہم دونوں صنوبر خان کی حویلی کے سامنے سے گزرنے کے بجائے ایک دوسرے راستے سے پہاڑ کی بلندی کو سر کرنے لگے۔ سورج کے اچھی طرح نکلنے تک ہم صنوبر خان کی حویلی کے عقب میں موجود ایک بلندی پر پہنچ چکے تھے۔ اس جگہ سے خالی آنکھوں سے کوئی خاص نگرانی نہیں ہو سکتی تھی، مگر ہمارے پاس ایک طاقتور دوربین موجود تھی۔ درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر ہم بیٹھک اور حویلی کے صحن کا جائزہ لینے لگے۔ چونکہ یہ بلندی عین اس حویلی اور بیٹھک کے عقب میں موجود تھی اور اس کا فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا، اس لیے یہاں سے دونوں عمارتوں کے صحن کا جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ نامعلوم حویلی بناتے وقت قبیل خان یا بنانے والے نے اس متعلق کیوں سوچا تھا؟ شاید اتنی بلندی سے صرف دوربین کی مدد ہی سے محدود سا دکھاؤ ممکن تھا، اس لیے انہوں نے اسے اہمیت نہیں دی تھی۔ یوں بھی اتنی دور سے دوربین کی مدد سے بھی کسی کے چہرے کی شناخت ممکن نہیں تھی۔ بیٹھک کے صحن میں کافی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ 3 گاڑیاں ہمیں بیٹھک کے دروازے سے نکل کر انگور اڈے کا رخ کرتی نظر آئیں۔ یقیناً وہ رات کو ہونے والے جشن میں شرکت کرنے جا رہے تھے۔ مورچوں کا جائزہ لینے پر ہمیں ان میں کوئی حرکت نظر نہیں آئی۔ راجو،
میرے ذہن میں ایک منصوبہ آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر دوربین سے حویلی اور بیٹھک کا جائزہ لینے کے بعد وہ مجھے مخاطب ہوئی۔ بولو۔ میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سر پر پگڑی لپیٹے مردانہ لباس میں کچھ عجیب ہی دکھائی دے رہی تھی، مگر میں نے کئی دفعہ محسوس کیا تھا کہ زنانہ لباس کے بجائے وہ مردانہ لباس میں زیادہ آرام دہ محسوس کیا کرتی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہی تھی کہ وہ بچپن ہی سے لڑکوں والے کپڑے پہننے کی عادی تھی، بلکہ گزشتہ شب وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اسے مسلسل بڑھتے ہوئے بالوں سے الجھن محسوس ہونے لگی ہے۔ جواباً مجھ سے ٹھیک ٹھاک جھاڑ کھا کر اس نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا، جس دن بھی اسے موقع ملا وہ سر پر اس طرح پھروا دے گی۔ اگر ایسا کیا تو سچ مچ خفا ہو جاؤں گا۔ اس دھمکی کے بغیر میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ شوخی سے بولی، منانا مجھے آتا ہے، اور میں ضد ہو کر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ مشورہ دیتے ہوئے بولی، اگر ہم ابھی حویلی میں گھسنے کی کوشش کریں تو شاید کامیاب ہو جائیں۔ چاروں مورچے خالی ہیں اور بیٹھک میں آدمیوں کی تعداد بھی نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ چند لمحے سوچ میں کھوئے رہنے کے بعد میں نے اٹھتے ہوئے کہا، چلو۔ سچ، وہ خوش ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں۔ رات کو کم از کم مورچوں میں موجود لوگ تو چکنے ہوتے ہیں۔ اس وقت یقیناً وہ بے فکر ہوں گے، اور مورچے یوں بھی خالی پڑے ہیں، صرف داخلی دروازے ہی پر کوئی محافظ موجود ہوگا۔ ہم احتیاط سے نیچے اترنے لگے۔ دونوں کے پاس سائلنسر لگے گلاک موجود تھے۔ کلاشنکوف ہم کمرے ہی میں چھوڑ آئے تھے۔ رات جس ویران عمارت کی چھت سے ہم نے حویلی کی دیکھ بھال کرنے کی کوشش کی تھی، وہاں چند لمحے رک کر ہم نے ایک بار پھر دوربین سے مورچوں کے خالی ہونے کا اطمینان کیا۔ وہیں پر ایک گرے ہوئے کمرے کی چھت کی کڑیوں میں سے پلوشا نے 7.5-8 فٹ لمبی ایک کڑی اٹھا لی جو میرے بازو کے بقدر موٹی ہوگی۔ اس کا کیا کرو گی؟ میں پوچھے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ اس نے شرارتی لہجے میں کہا، جو بھی میرے قریب آیا سر میں مار کر اس کا سر پھاڑ دوں گی۔ میرے بھی؟ میں نے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ہاں، آپ کے بھی، اگر دور جانے کی کوشش کی تو۔ میں مسکرا کر رہ گیا تھا۔ مزید کچھ کہے بغیر اس نے اترائی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ بیٹھک اور حویلی کے عقب میں چھوٹا سا خالی میدان تھا۔ حویلی کے دائیں بائیں جڑا کوئی عمارت یا مکان موجود نہیں تھا۔ جنوب کی طرف 50-60 گز کے فاصلے پر 2-3 گھر بنے ہوئے تھے، اور قریباً اتنے ہی فاصلے پر شمال کی جانب گھروں کا سلسلہ تھا۔ ان دونوں عمارتوں کے سامنے پختہ سڑک بنی تھی جو وہاں سے غلام خیل اور انگور اڈے کو ملانے والی مستقل سڑک سے ملاپ کرتی تھی۔ سامنے کی جانب ہی سڑک عبور کر کے ڈھلان تھی، جس کے اختتام پر کچے پکے مکانات کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ وزیرستان کے چند بڑے شہروں جیسے میران شاہ، وانا، رزمک، مکین وغیرہ میں تو گلیاں اور کوچے مل جاتے ہیں، لیکن عام آبادی سلسلے گلیوں وغیرہ کے تکلف سے آزاد ہیں۔ نظریہ ضرورت کے تحت جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ اپنا مکان بنا لیتا ہے۔ 2-2، 3-3 مکانات اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر درمیان میں ڈھلان، میدان، درختوں کے جھنڈ یا کھیت وغیرہ آ جاتے ہیں، اور پھر چند گھر بنے ہوتے ہیں۔ بڑے شہروں کے مضافات میں موجود آبادی کی بھی یہی صورتحال ہے۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بڑے شہروں کی آبادی بھی پنجاب یا KPK کے کسی متوسط گاؤں سے زیادہ نہیں ہوگی۔ جب بڑے شہروں کا یہ حال ہے تو چھوٹے دیہاتوں کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ ڈھلان سے اتر کر ہم دونوں ایک چٹان کے ساتھ یوں ٹیک لگا کر بیٹھ گئے جیسے تھک کر سستا رہے ہوں۔ دائیں بائیں کا اچھی طرح جائزہ لینے کے ساتھ ہم نے عقب میں موجود دونوں مورچوں کو بھی بغور دیکھ لیا تھا۔ دور کھیتوں میں چند عورتیں کام کرتی نظر آ رہی تھیں۔ ڈھلان اترتے وقت ایک بوڑھا شخص ہم سے تھوڑا آگے گدھے پر لکڑیاں لادے ہوئے جا رہا تھا، جو ہمارے چٹان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد حویلی سے شرق کی جانب بڑھتا ہوا آگے بڑھ کر مزید اترائی اترتے ہوئے مکانات کے سلسلے میں غائب ہو گیا تھا۔ انہی مکانوں کے مغربی جانب کچھ بچے اور بچیاں کھیل رہے تھے، لیکن جب ہم بیٹھک کی دیوار کے قریب پہنچ جاتے تو انہیں نظر نہ آتے۔ مغربی جانب کچھ فاصلے پر 2 نازنینیں بکریاں بھیڑیں چرا رہی تھیں، اور وہی 2 ایسی جگہ پر تھیں جہاں سے ہمیں آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ لیکن امید یہی تھی کہ وہ اگر ہمیں دیکھ بھی لیتی تب بھی حویلی یا بیٹھک کے پاس آ کر کسی کو بتانے کی جرات نہ کرتی، اور اس کی وجہ بیٹھک میں اوباش مردوں کی موجودگی اور بیٹھک سے منسوب جھوٹی سچی کہانیاں تھیں، جن میں صنف نازک کے ساتھ زیادتی کے واقعات کثیر تعداد میں موجود تھے۔ کہاں سے گھسا جائے؟ اطراف کا جائزہ لینے کے بعد ہم دونوں ہدف کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ جلدی سے بولی، دونوں عمارتوں کو ملانے والی دیوار مناسب رہے گی۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں سے گھسنے پر ہم دونوں عمارتوں میں موجود لوگوں کو دکھائی دے سکتے ہیں۔ اس کے بجائے جنوبی دیوار میں بنے ہوئے مورچے کی جگہ سے اندر داخل ہونے پر ایک تو دیکھے جانے کا خطرہ کم ہوگا، اور دوسرا وہاں سے آسانی سے نیچے بھی اتر سکیں گے۔
آپ کی محبت نے مجھے کچھ بہتر سوچنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں۔ اپنی غلطی تسلیم کرنے میں اس نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ اس کی ایسی باتیں مجھے خوشی سے نہال کر دیا کرتی تھیں۔ محبت جتانے کا کوئی لمحہ بھی وہ ضائع نہیں جانے دیتی تھی۔ دل کی بات دل میں چھپانے کی وہ عادی ہی نہیں تھی۔ ہم دونوں دائیں بائیں دیکھتے ہوئے جنوبی مورچے کے عین نیچے آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ دیوار کافی بلند تھی اور بالکل ہی سیدھی بنی ہوئی تھی۔ وزیرستان کے لوگ گھر کی بیرونی دیواریں بہت اونچی بناتے ہیں۔ ہر گھر کا نقشہ کسی قلعے کے جیسا ہوتا ہے۔ چاروں اطراف اونچی اونچی دیواریں اور ان کے بیچوں بیچ چھوٹے چھوٹے کمرے جن کی چھتیں چار دیواری سے نیچی بنی ہوتی ہیں۔ دیوار کے اوپر وہ لوگ پلاسٹک، کھجور کی چٹائیاں یا پتے وغیرہ کی اس طرح ڈالتے ہیں کہ بارش ہونے کی صورت میں پانی دیواروں کے اوپر نہ بہہ سکے۔ ان دیواروں کی اونچائی 14 فٹ سے تو کم نہیں ہوگی۔ میرا قد 5 فٹ تو 9 انچ ہے، جبکہ پلوشا کا قد بمشکل 5 فٹ 2 انچ ہوگا۔ اگر اس کے پاؤں میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر ہوتے تب بھی وہ دیوار کی بلندی کو نہیں چھو سکتے تھے۔ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ دیوار کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے ہوئے میں نے پریشانی ظاہر کی۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھنے میں تاخیر نہیں کی تھی۔ اوپر کیسے چڑھیں گے؟ میں نے پریشانی کی وجہ بتلائی۔ آپ بس اپنی نئی نویلی دلہن کے ناز نخرے اٹھاتے رہنا، کام کی بات پر توجہ نہ دینا۔ اس کے ہونٹوں پر محبوبانہ تبسم کھل گیا تھا۔ طنز کر رہی ہو؟ میں نے مصنوعی غصے سے پوچھا۔ وہ بے پرواہی سے بولی، حقیقت بتا رہی ہوں۔ بہرحال پوچھنا یہ تھا کہ کیا مجھے ہاتھوں پر اٹھا لو گے؟ میں نے اسے متون کرتے ہوئے کہا، بھول گئیں کتنی دیر ان بازوؤں میں اٹھا کر چلتا رہا؟ وہ ترکی با ترکی بولی، اس وقت تو میں پرائی لڑکی تھی، اور غیر لڑکیوں کا وزن بھلا مردوں کو کہاں محسوس ہوتا ہے؟ پلوشے، مار کھاؤ گی۔ میں نے اسے پیار سے ڈانٹا۔ آپ اس ڈنڈے کا پوچھ رہے تھے نا، تو یہ اسی لیے ساتھ لایا ہے راجو جی۔ اس نے وہ موٹی کڑی میری آنکھوں کے سامنے لہرائی اور جھک کر اپنے بوٹوں کے تسمے کھولنے لگی۔ بوٹ اتار کر اس نے جرابیں بھی اتاری اور جرابیں بوٹوں کے اندر ٹھونس کر دونوں بوٹوں کے تسموں کو ایک دوسرے سے باندھ کر گلے میں ڈال لیا۔ تیار ہو کر وہ مجھے طریقہ بتانے لگی۔ تفصیل سن کر میں سر ہلاتے ہوئے نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ننگے پاؤں میرے کندھوں پر رکھے اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنی پیٹھ دیوار سے لگائی ہوئی تھی۔ جوں ہی اس نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا، میں اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ یوں بھی وہ مجھے پھول کی طرح ہلکی لگا کرتی تھی۔ سیدھا ہوتے ہی میں نے وہ مضبوط کڑی اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑی اور اس کا ہموار سرا اوپر کی طرف کر کے نچلا سرا زمین پر ٹکا دیا۔ 7.5-8 فٹ لمبی کڑی مجھ سے کافی اونچی تھی۔ اس نے ایک پاؤں میرے سر پر رکھا اور دوسرا پاؤں بمشکل کڑی کے دوسرے کونے پر ٹکا کر وہ کڑی کے اوپر منتقل ہو گئی۔ پلوشا کا سارا بوجھ کڑی پر منتقل ہو گیا تھا۔ تھوڑا اوپر اٹھاؤ۔ اپنا توازن برقرار کرتے ہی اس نے ہولے سے کہا، اور میں کڑی کو آہستہ آہستہ اوپر اٹھانے لگا۔ کڑی کو متوازن پکڑنے کے لیے میں اسے اپنے سر اور گردن کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ بہت مشکل سے کڑی کو بلند کر پا رہا تھا۔ میرے بازو بالکل اکڑ گئے تھے اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں زیادہ دیر کڑی کو اس انداز میں تھامے نہیں رہ پاؤں گا۔ کم از کم پلوشا کا وزن 50 کلو گرام کے بقدر تو ہوگا۔ حقائق کو خالی محبت کی آنچ سے نہیں ناپا جاتا۔ میرے دل میں بھری اس کی محبت کی وجہ سے اس کے وزن میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا تھا۔ البتہ محبت انسان کو برداشت اور حوصلہ ضرور عطا کرتی ہے، اور میں جانتا تھا کہ اگر کڑی میرے ہاتھوں میں ہلی جلی یا لرزی تو پلوشا نیچے بھی گر سکتی تھی، اور اسے چوٹ لگنے کے اندیشے پر میرے بازوؤں میں پورے جسم کی قوت سمٹ آئی تھی۔ میں نے بمشکل فٹ بھر کڑی کو بلند کیا ہوگا کہ اچانک میرے ہاتھ بالکل ہلکے ہو گئے۔ میں نے گہرا سانس لے کر اوپر کی جانب نظریں اٹھائیں۔ وہ دیوار کے کنارے میں انگلیاں پھنسا کر اوپر چڑھ رہی تھی۔ کڑی کو ایک طرف پھینک کر میں وہیں نیچے کھڑا ہو گیا کہ اگر خدا نخواستہ اس کے ہاتھ چھوٹ گئے تو اسے نیچے گرنے سے پہلے بازوؤں میں سنبھال سکوں۔ اتنی سخت جان ہونے کے باوجود مجھے تو وہ کانچ کی گڑیا ہی لگتی تھی، مگر میری احتیاط بیکار گئی تھی۔ وہ دیوار کے اوپر پہنچ کر بیٹھک کے صحن کا جائزہ لینے لگی۔ چند لمحوں کے بعد وہ مطمئن ہو کر دیوار پر اس طرح لیٹ گئی کہ اس کا پیٹ تو دیوار کے اوپر تھا اور نچلا دھڑ دوسری جانب، اور سینہ اور ہاتھ میری طرف جھکے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ اس نے سر سے لپٹی پگڑی اتار کر اس کا ایک سرا اپنے ہاتھوں میں لپیٹ کر دوسرا سرا میرے لیے نیچے لٹکا دیا۔ اس نے پتلی دھوتی نما چادر ہی پگڑی کے انداز میں سر سے لپیٹی ہوئی تھی۔ چادر سر سے اتارتے ہی اس کے ریشمی بال بکھر کر ماتھے پر لہرانے لگے تھے۔ میں نے ایک پتھر سے کڑی کا نچلا سرا جوڑ کر اسے دیوار کے ساتھ سیدھا کھڑا کیا اور پلوشا کی چادر کو پکڑ کر آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا۔ میری نظر اس کے سرخ پڑتے چہرے پر تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ اسے بہت زیادہ قوت صرف کرنا پڑ رہی ہے۔ اسے زیادہ زحمت سے بچانے کے لیے ہی میں نے کڑی کو دیوار کے ساتھ کھڑا کیا تھا۔
وہ 7.5-8 فٹ لمبی کڑی کافی مدد دے سکتی تھی۔ تھوڑا سا اوپر ہوتے ہی میں کڑی کے ہموار سرے پر پاؤں رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک دم پلوشا کے ہاتھوں پر سے میرا وزن ہٹ گیا اور میں دیوار کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا۔ میرے ہاتھوں اور دیواروں کی کگر میں چند انچ کا فرق تھا۔ اس نے دوبارہ میرے ہاتھ تھامنے چاہے، مگر میں اسے مزید مشقت میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا۔ میں چڑھ جاؤں گا، تم مورچے میں پہنچو۔ وہ اسپات میں سر ہلاتے ہوئے دیوار پر چڑھ کر اس نے دائیں بائیں کا جائزہ لیا اور پھر سیدھا کھڑا ہو کر مورچے کی ایک جانب سے نکلے ہوئے لکڑی کے سروں پر پاؤں رکھتے ہوئے مورچے میں گھس گئی۔ اسی اثنا میں میں نے اچھل کر دیوار کی کگر میں انگلیاں پھنسائیں اور اپنے ہاتھوں کے بل پر اوپر اٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے میں دیوار پر تھا۔ اسی دیوار سے چند فٹ نیچے کمروں کی چھت تھی، لیکن چھت پر پاؤں رکھنے میں خطرہ یہ تھا کہ اگر اس کمرے میں کوئی آدمی موجود ہوتا تو اسے 1 منٹ میں معلوم ہو جاتا کہ چھت پر کوئی موجود ہے۔ میں نے ایک سرسری نظر صحن میں دوڑائی، مگر نہ تو داخلی دروازے پر کوئی نظر آیا اور نہ صحن پہ کوئی حرکت نظر آئی۔ غور کرنے پر مجھے حویلی کے داخلی دروازے کی اندر سے کنڈی لگی نظر آئی۔ کسی کے نہ ہونے کا اطمینان کرتے ہی میں سرعت سے اٹھا اور پلوشا کی طرح بڑی ہوئی لکڑیوں پر پاؤں رکھ کر مورچے میں گھس گیا۔ مورچہ 6-7 فٹ چوڑا اور اتنا ہی لمبا تھا۔ دیوار کے ساتھ ایک کلاشنکوف کھڑی تھی۔ تپائی نما لکڑی کی میز پر گولیوں سے بھری 3-4 میگزینیں بھی رکھی ہوئی تھی۔ جدید ساخت کی ایک دوربین دیوار سے لٹکی ہوئی تھی۔ ایک لوہے کی کرسی جس کی ٹانگیں اتنی اونچی تھیں کہ اس پر بیٹھنے والا آسانی سے مورچے کی 3 اطراف کی دیواروں میں بنے ہوئے سوراخوں میں سے جھانک کر نگرانی کر سکتا تھا۔ چوتھی سمت میں یوں بھی مورچے کا دروازہ تھا۔ پلوشا جرابیں اور بوٹ پہن کر تیار تھی۔ سر پر باندھی ہوئی چادر کو اس نے مفلر کے انداز میں چہرے پر لپیٹ لیا تھا، جبکہ نیفے میں اڑسا ہوا گلاک 19 اس کے ہاتھ میں نظر آ رہا تھا۔ وہ ہلہ بولنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی۔ کلاشنکوف لے لیں؟ اس نے مشورہ چاہنے کے انداز میں پوچھا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ فی الحال اس کی کوئی ضرورت نظر نہیں آ رہی، گلاک کافی ہے۔ میں نے اپنا گلاک بھی ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ مورچے کے ساتھ لکڑی کی سیڑھی بنی ہوئی تھی، مگر وہ سیڑھی اتنی چوڑی ضرور تھی کہ ہاتھوں کا سہارا لیے بغیر سیڑھی سے اترا جا سکتا تھا۔ سیڑھی کا اختتام ایک کمرے ہی میں ہو رہا تھا۔ نیچے اترتے ہی پلوشا نے اپنی پیٹھ میری پشت سے جوڑتے ہوئے عقب کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ میں نے بارہا پرکھا تھا کہ اس کا انداز کسی تربیت یافتہ کمانڈو کا سا ہوتا تھا۔ اس کی دلربائی اور محبوبیت سے ہٹ کر بھی اس کی موجودگی میں مجھے سردار خان جیسے تربیت یافتہ اور دلیر ساتھی کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کمرے کے 2 دروازے تھے، ایک باہر صحن کی جانب کھلتا تھا، جبکہ دوسرا برآمدے کی طرف۔ ہمارا رخ اندر کی طرف تھا۔ گلاک کو فائر کے لیے تیار حالت میں تھامے میں دبے قدموں آگے بڑھتا گیا۔ ایک کمرے سے بے ہنگم موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ اس کمرے کے دروازے سے ہم ایک لمبے چوڑے برآمدے میں داخل ہوئے، جس کی مغربی جانب کمروں کے دروازے اور مشرقی جانب بیٹھک کا کھلا اور وسیع صحن تھا۔ کمروں کی یہ قطار دیوار کے اختتام کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی تھی، بلکہ شمالی دیوار کی طرف مڑ جاتی تھی۔ اگر مغرب کی جانب سے دیکھا جاتا تو وہ کمرے اور برآمدہ انگریزی کے حرف ایل کی طرح نظر آتا تھا۔ شمالی جانب ان کمروں اور برآمدے کے اختتام پر ایک علیحدہ کمرہ بنا ہوا تھا، شاید وہ سنتریوں کے لیے بنا تھا۔ جنوب مشرقی دیوار کے ملاب پر بھی جنوب مغربی دیوار کے کونے کی طرح ایک طویل کمرہ بنا ہوا تھا، جس پر اوپر ایک مورچہ موجود تھا جس سے مشرق اور جنوب کی جانب کی دیکھ بھال کی جا سکتی تھی۔ مورچے والے مشرقی اور مغربی دونوں کمروں کے درمیان تھوڑی سی جگہ خالی تھی، اور پھر 2-3 کمرے بنے نظر آ رہے تھے جن کے سامنے اپنا برآمدہ موجود تھا۔ مشرقی دیوار کے ساتھ 2-3 غسل خانے اور بیت الخلاء بنے تھے، اور ان کے بعد گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے ایک گیراج بنا ہوا تھا جس میں پہلو بہ پہلو 5-6 گاڑیاں بآسانی کھڑی کی جا سکتی تھیں۔ اس وقت بھی وہاں ایک سنگل کیبن کھڑی تھی۔ مورچے والے کمرے شرقاً غرباً طول لیے ہوئے تھے۔ مغربی جانب بنا مورچے والا کمرہ دوسرے کمروں کی چوڑائی اور برآمدے کی چوڑائی کے برابر لمبا تھا۔ مغربی جانب کمروں کی قطار میں 8 دروازے میں نے گنے، جن میں سے صرف 2 کے دروازے کھلے تھے، ایک ہماری طرف سے دوسرا کمرہ اور دوسرا آخری کمرہ جس سے موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ بند کمروں کو نظر انداز کر کے میں نے پہلے آنے والے کھلے کمرے میں جھانکا، مگر کمرہ بالکل خالی پڑا تھا۔ اس دوران پلوشا صحن اور جنوبی دیوار کے ساتھ بنے ہوئے کمروں کی جانب متوجہ رہی تھی۔ ہم محتاط مگر ذرا تیز قدموں سے آخری کمرے کے قریب پہنچے۔ دروازے سے ذرا پہلے رکتے ہوئے میں نے پلوشا کے کان سے منہ لگاتے ہوئے کہا، تم باہر رہنا۔ ٹھیک ہے۔ اس کی آواز بھی سرگوشی میں ڈھلی ہوئی تھی۔ میں کھسکتا ہوا کھلے دروازے کے قریب ہوا۔ اب موسیقی کی آواز کے ساتھ ایسی حیوانی اور کبھی آوازیں بھی میرے کانوں میں پڑنے لگی تھیں جو دیکھے بغیر
کمرے کا اندرونی منظر آشکار کر رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ میں پلوشا کو باہر رکنے کا کہہ چکا تھا۔ کمرے کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے، اس لیے مجھے دروازے کو ٹھوکر مار کر یا دھکیل کر اندر داخل ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں گلاک دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے زکند بھر کر اندر گھسا، کیونکہ پستول کو اگر ایک کے بجائے دونوں ہاتھوں میں تھاما جائے تو درست نشانہ لینے میں آسانی رہتی ہے۔ خبردار اگر کسی نے حرکت کی۔ میری آواز اتنی ہی بلند تھی کہ کمرے میں موجود آدمی ہی سن سکتے تھے۔ وہ تعداد میں 4 تھے۔ ایک آدمی کم عمر بے ریش لڑکے کے ساتھ شرمناک حالت میں ملوث تھا، جبکہ باقی 3 سی ڈی پلیئر پر پشتوں کا مجرا دیکھنے میں محو تھے۔ میری آواز سے سوائے لڑکے کے ساتھ گھناؤنی حالت میں موجود آدمی کے باقی تمام سن ہو گئے تھے۔ وہ ابھی تک اپنی حرکت پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس کی مشکل گلاک کی مزل سے نکلنے والی بے رحم اور صورتحال ناآشنا گولی نے آسان کر دی تھی۔ ماتھے میں پیوست ہونے والی گولی نے اس کے اندر پلنے والے حیوانی جوش کو پر اذیت تھر تھراہٹ میں تبدیل کر دیا تھا۔ اپنے ساتھی کا انجام دیکھتے ہی ان میں سے 2 نے اٹھ کر دوسری چارپائی پر پڑی کلاشنکوفوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ یقیناً حرکت میں برکت ہوتی ہے، مگر ان کی حرکت کسی بھاری گاڑی کے پہیے کے نیچے سر دینے کے مشابہ تھی، اور لازماً ایسی حرکت برکت کے بجائے حسرت کا باعث بنتی ہے۔ دونوں کی کوشش میں گلاک کی گولیاں یوں رخنا انداز ہوئی تھیں جیسے بارش کی راہ میں چھتری۔ دونوں اپنے ساتھی کی نقل اتارنے لگے۔ چوتھے آدمی نے فوراً اپنے ہاتھ سر سے بلند کر لیے تھے، جبکہ 9 عمر لڑکا زور زور سے رونے لگ گیا تھا۔ چپ! میں نے اس کی جانب دیکھے بغیر اسے ڈانٹا۔ جلدی سے کپڑے پہنو۔ وہ لرزتا ہوا اپنا لباس کی طرف متوجہ ہوا۔ حالات قابو ہی ہیں، باہر ہی رہو۔ پلوشا تک اپنی خیریت پہنچا کر میں آگے بڑھ کر ماہرانہ انداز میں چوتھے آدمی کی تلاشی لینے لگا، مگر اس کی جیبوں میں کوئی قابل ذکر چیز موجود نہیں تھی۔ اس کی قمیض اتار کر میں اسی سے اس کے ہاتھ پشت کی طرف کر کے باندھنے لگا۔ LED کی سکرین پر پشتوں کے بھڑکیلے گیت پر چست شلوار قمیض میں ملبوس ایک رقاصہ جسم کو یوں توڑ مروڑ رہی تھی جیسے اسے تشنج کے دورے پڑ رہے ہوں۔ جتنے واہیات اس گانے کے بول تھے، اس سے کئی گنا واہیات اس لڑکی کا رقص تھا۔ یہ لالا راضی پکارانہ راضی ساور یوں، یعنی راستے پر تو ملتا ہے مگر کسی کام نہیں آتا، اب اس کے ساتھ کیا کریں؟ اور 1 سال ہو گیا ہے کہ یار میرے پاس نہیں آ رہا، اس کے ساتھ کیا کریں؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ CD پلیئر یا LED کو آف کرتا پھرتا۔ میرے قیمتی وقت کو بچانے کے لیے گلاک کی گولی کام آئی تھی۔ LED سکرین اور CD پلیئر پر ایک ایک گولی ضائع کر کے میں لڑکے کی طرف متوجہ ہوا جو باقاعدہ لرز رہا تھا۔ اسے بازو سے پکڑ کر میں نے کمرے کے دروازے کی طرف دھکیلا۔ پلو خان، اسے ساتھ والے کمرے میں بند کر دو۔ پلوشا نے فوراً اندر جھانک کر دیکھا، مگر اس انداز میں بھی اس کا سر کسی پینڈولم کی طرح ہلتے ہوئے باہر کا بھی جائزہ لے رہا تھا۔ لڑکے کو بازو سے پکڑ کر بغیر کوئی سوال کیے اس نے باہر کھینچ لیا۔ کمرے میں ہتھیار وغیرہ کی غیر موجودگی کو یقینی بنا لینا، یہ جانتے ہوئے بھی پلوشا کوئی بے احتیاطی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے مشورہ دینے میں بھی بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ تم اچھا نہیں کر رہے SS۔ وہ یقیناً مجھے جانتا تھا، رہی صحیح کسر پلوشا کے نام نے پوری کر دی تھی۔ صنوبر خان کے آدمیوں کے لیے پلو خان نام اجنبی نہیں تھا۔ یوں بھی پلوشا خان وزیر اور SS کی داستان محبت کافی لوگوں تک پہنچ چکی تھی۔ اس میں زیادہ کردار قبیل خان اور جہاں داد خان کی ہلاکت کا تھا۔ علاقے کے 2 سرکردہ سرداروں کا ایک عام سی لڑکی اور لڑکے کے ہاتھوں قتل ہونا بہت بڑی بات تھی۔ میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، ہاں، تمہارے جیسے ننگ انسانیت سے زمین کا صفایا کرنا یقیناً اچھا نہیں، بہت اچھا کام ہے۔ تمہارے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میں اطمینان بھرے لہجے میں بولا، مگر میری تو ہے۔ وجہ؟ تم میرے وطن کے دشمن ہو، اور میرے لیے یہ وجہ کافی سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ سردار صنوبر خان اس بار تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اس نے دبے لفظوں میں دھمکیاں دینا جاری رکھا۔ اس مرتبہ میرا ہاتھ گھوما اور وہ الٹ کر پیچھے کو گر گیا تھا۔ میں نے اسے سر کے بالوں سے پکڑ کر سیدھا بٹھایا۔ میں تمہاری دھمکیاں سننے نہیں آیا، اس لیے جو پوچھتا ہوں آرام سے اس کا جواب دیتے رہو۔ وہ کوئی لفظ منہ سے نکالے بغیر کینہ توز نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ تمہارا نام؟ وہ آہستہ سے بولا، شاہ جہاں۔ باقی لوگ کہاں دفع ہو گئے ہیں؟ میں نے جانتے بوجھتے ایسا سوال پوچھا تھا جس کی بابت مجھے معلوم تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی، نکلے ہیں، بس آتے ہی ہوں گے۔ اس نے صفائی سے جھوٹ بولا، اور میں اس کے جھوٹ بولنے ہی کا تو منتظر تھا۔ اگلے سوال سے پہلے میں نے چارپائی پر پڑی کلاشنکوف کی سلنگ نکال کر اس کی ننگی پیٹھ پر چابک کی طرح تواتر سے برسانے لگا۔ اس نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے تھے، مگر زیادہ دیر وہ ان ضربات کو برداشت نہ کر سکا اور جلد ہی کراہنے پر مجبور ہو گیا۔
اس کی پیٹھ پر سرخ لکیریں پڑ گئی تھیں، کسی کسی جگہ سے خون بھی رسنے لگا تھا۔ یقیناً اب جھوٹ نہیں بولو گے۔ اس کی کراہیں جب چیخنے میں تبدیل ہونے لگیں تو ہاتھ روک کر میں دوبارہ اسے مخاطب ہوا۔ تم زیادتی کر رہے ہو، اس نے کراہتے ہوئے زبان کھولی۔ میں مسکرایا۔ جھوٹے جواب پر اتنی زیادتی تو روا ہوتی ہے نا میری جان۔ باقی جواب دیتے ہوئے یہ دھیان میں رہے کہ کچھ سوالات کے جواب مجھے معلوم ہیں، اور ایسے سوالات کا مقصد تمہاری سچائی کو جانچنا ہے۔ یہ آخری وارننگ تھی، اس کے بعد تمہارا جھوٹ زندگی کا آخری جھوٹ ثابت ہوگا۔ اس نے بے بسی سے ہونٹوں پر زبان پھیری اور سر جھکا لیا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا، تو باقی لوگ کہاں گئے ہیں؟ انگور اڈے والی حویلی میں آج سردار سنوبر خان ایک بہت بڑی پارٹی دے رہے ہیں، جہاں ان کے حلیف سردار بھی آئیں گے، چند غیر ملکی مہمان بھی ہیں۔ اس مرتبہ اس نے سچ بتاتے ہوئے تفصیلی جواب دیا۔ شاباش، اب ذرا یہ بتاؤ کہ ساتھ والی حویلی میں کتنے محافظ موجود ہیں؟ ایک بھی موجود نہیں ہے۔ گھر میں کتنے مرد ہوں گے؟ کوئی مرد موجود نہیں ہے، عورتیں اور بچے ہیں۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس دوران پلوشا بھی اندر آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جلدی سے بولی، تمام بیٹھک چھان لی ہے، کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ میں دوبارہ شاہ جہان سے سوالات کرنے لگا۔ سوالات کے اختتام پر میں نے پلوشا کی جانب دیکھا، گویا اس کا کوئی سوال تھا تو وہ کر سکتی تھی۔ وہ زہر خن لہجے میں مستفسر ہوئی، شاہ جہان، یاد ہے میرے معصوم بھائی کے بارے غلاظت اگلتے وقت سنوبر خان نے تمہاری طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اس کے پاس ایسے آدمی موجود ہیں جو کم سن لڑکوں کا شوق رکھتے ہیں؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، وہ تو سردار نے تمہیں ڈرانے کی غرض سے کہا تھا، اور تم نے کہا تھا کہ میرے بھائی کے بعد میرے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرو گے۔ پلوشا کے اطمینان بھرے لہجے میں کوئی ایسی دھمکی پوشیدہ تھی کہ وہ تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ میں اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر پلوشا نے گلاک سیدھا کرتے ہوئے اس کی چھاتی میں گولی اتارتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو کنجر۔ یقیناً وہ مزید وقت ضائع کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ چلیں۔ شاہ جہان کا پھڑکنا رکتے ہی میں نے اسے متوجہ کیا۔ چلنا ہی پڑے گا۔ LED آپ نے یوں بھی تو توڑ دی ہے، ورنہ جو گانا لگا تھا نا، اس پر میں بہت اچھا رقص پیش کر سکتی تھی۔ اور میں نے منع جو کیا تھا، میں نے اسے ہلکے سے ڈانٹا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ آپ نے مردوں میں ناچنے سے منع کیا تھا، آپ اکیلے کے سامنے تو کوئی قباحت نہیں ہے نا؟ بے شرم۔ میرے ہونٹوں پر بھی ہنسی نمودار ہو گئی تھی۔ اچھا، ایک خوشی کی بات بتاؤں؟ اس نے مسرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں فلسفیانہ لہجے میں بولا، خوشی کی بات چھپانی تو نہیں چاہیے، میری سوکن بھی یہی موجود ہے۔ سوکن؟ میں نے حیرانی بھری نظروں سے اسے گھورا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے مسکرائی، بیرٹ M107، اسے بھی میں نے استاد محترم راؤ تصور کا مقولہ میں نے سنایا تھا، اور وہ اسے بھولا نہیں تھا۔ کہاں ہے؟ میں بے صبری سے مستفسر ہوا۔ آئیں۔ وہ مجھے ساتھ لے کر جنوبی طرف بنے خواص کے کمروں کی طرف بڑھ گئی۔ وہیں ایک کمرے میں بیرٹ M107 مکمل سامان کے ساتھ موجود تھی۔ اس کے ساتھ 60 کے قریب فالتو گولیاں بھی موجود تھیں۔ وہ قیمتی رائفل دیکھتے ہی خوشی سے میری باتیں کھل گئی تھیں۔ میں محبت بھرے انداز میں رائفل کی باڈی پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ راجو، مجھے جلن محسوس ہو رہی ہے۔ میری محویت میں پلوشا کی آواز نے خلل ڈالا۔ میں فوراً اس کی طرف مڑا۔ چندا، جانتی ہو سانس لینے کے بعد میرے لیے سب سے اہم کام تمہیں چاہنا ہے، تو پھر رائفل کے ساتھ یوں چاہت سے تو پیش نہ آؤ نا۔ وہ شکوہ کو نہ ہوئی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرے علاوہ آپ کسی سے اس چاہت سے پیش آئیں، چاہے وہ بے جان رائفل ہی کیوں نہ ہو۔ پاگل، مجھے سچ مچ ہنسی آ گئی تھی۔ اچھا، ایک اور بات، یہاں تہہ خانہ بھی موجود ہے جس میں کافی ہتھیار اور گولہ بارود موجود ہیں۔ اوہ! جوش بھرے انداز میں اس کی میت میں تہہ خانے کی طرف بڑھ گیا۔ تہہ خانے کا دروازہ ساتھ والے کمرے میں موجود تھا۔ تہہ خانہ 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ دونوں کمروں کی لمبائی چوڑائی 15-16 فٹ کے قریب ہوگی۔ وہ دونوں کمرے عین ان خاص کمروں کے نیچے بنے تھے۔ ایک کمرے میں لکڑی کے باکسوں پر نئی کلاشن کوفیں، روگر MP9 سیمی آٹومیٹک پسٹل، راکٹ لانچر اور سنائپر رائفل ڈریگنوں بھری ہوئی تھیں۔ کلاشن کوفوں کی تعداد زیادہ تھی۔ کمرے کی دیواروں کے ساتھ ان ہتھیاروں کی ایمونیشن کی بھری ہوئی پیٹیاں رکھی تھیں، جبکہ دوسرے کمرے میں بارود کی تھیلیاں، مختلف قسم کے سوئچ، سیفٹی فیوز اور ڈیٹونیٹر وغیرہ پڑے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ مختلف قسم کے بارودی پھندے، ٹائم بم اور ٹینک شکن بارودی سرنگیں بھی پڑی دکھائی دیں۔ سامعین کی تفریح تباہ کے لیے بارود کے بارے چند ضروری باتیں بتاتا جاؤں کہ عمومی طور پر لکھاری حضرات بارود وغیرہ کے بارے بہت سطحی معلومات رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لکھاریوں کی اکثریت وہ ہے جنہیں میں ڈرائنگ روم کے لکھاری کہا کرتا ہوں۔
عملی زندگی میں ان بیچاروں نے اصلی پستول تک کی شکل تک نہیں دیکھی ہوتی۔ اس ضمن میں بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں ایک محترم مصنف کی تحریر نظر سے گزری، جس میں موصوف کا ہیرو ایک عمارت میں کچھ خطرناک دشمنوں سے نبرد آزما ہوتا ہے۔ وہاں دشمنوں کے پاس کچھ فالتو ہتھیار اور ایمونیشن کا ذخیرہ بھی موجود ہوتا ہے۔ ایمونیشن کے ذخیرے میں غلطی سے گولی لگتی ہے اور اتنا بڑا دھماکہ ہوتا ہے کہ ساری عمارت بھگ سے اڑ جاتی ہے، جبکہ ہیرو صاحب اس دھماکے کی شدت سے اڑتے ہوئے عمارت سے باہر جانے والی کسی ٹرالی میں جا گرتے ہیں اور اسے خراش تک نہیں آتی، جبکہ باقی کی عمارت اور اس میں موجود لوگوں کا نام و نشان بھی نہیں بچتا۔ کسی کرم فرما کی فرمائش پر میں نے وہ چند صفحات پڑھے۔ یقین مانے وہ سطور پڑھ کر میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ ہنسوں یا روؤں۔ سب کے مرنے کے باوجود ہیرو میاں کیسے بچے، یہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے۔ میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ آیا ایمونیشن کے ذخیرے میں گولی لگنے سے اس طرح دھماکہ ہو سکتا ہے؟ یہ بات اتنی ہی بعد از قیاس ہے کہ جتنی پانی کو آگ لگنا، کیونکہ بارود کا ذخیرہ بھی اس طرح گولی لگنے سے ایک دم دھماکے سے نہیں پھٹتا، جبکہ فاضل مصنف نے ہتھیاروں کے ایمونیشن کو یوں دھماکے سے پھٹایا جیسے کوئی تیار شدہ ڈیمولیشن سیٹ یا آئی ای ڈی ہو۔ یقیناً محترم نے کسی انگلش فلم کا سین دیکھ کر یہ منظر تراشی کی ہوگی۔ بہرحال حقیقت سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ حالانکہ کسی بھی جگہ اگر کوئی ایسا ایمونیشن پڑا ہو جیسا کہ راکٹ لانچر یا مارٹر وغیرہ اور اسے آگ وغیرہ لگ جائے، یا فاضل مصنف کے بقول گولی وغیرہ لگنے ہی سے وہ پھٹنا شروع ہو جائے، تو یقینی طور پر ہر راکٹ یا گولہ علیحدہ علیحدہ اور وقفے وقفے سے پھٹے گا۔ باقی عام رائفل کی گولیاں اور دھماکہ وغیرہ نہیں کریں گی، بس خود پھٹ کر نکارہ ہو جائیں گی۔ ان کے پھٹنے کی آواز تو پھل جھڑیاں چلنے کی طرح آئے گی، لیکن رائفل، کلاشنکوف وغیرہ کی گولیاں اس طرح پھٹ کر کسی کمرے وغیرہ کو اڑا نہیں سکتی۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی۔ میں بارود کے بارے چند باتیں عرض کرنا چاہتا تھا۔ اگر بارود کی اقسام کی بات کی جائے تو بارود کی دو بڑی اقسام ہیں، ایک لو ایکسپلوزیو اور دوسرا ہائی ایکسپلوزیو۔ لو ایکسپلوزیو رائفل وغیرہ کی گولیوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ہائی ایکسپلوزیو کسی بھی چیز یا جگہ کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر خود ہائی ایکسپلوزیو کی مختلف اقسام ہیں، کوئی مایع کی شکل میں ہوتا ہے، کوئی ٹھوس، اور کوئی پاؤڈر وغیرہ کی شکل میں تھیلیوں میں بند ملتا ہے۔ اس کو پھاڑنے کے لیے بھی ایک مخصوص قسم کی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے، جس میں ڈیٹونیٹر، پرائمر، سیفٹی فیوز وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ہائی ایکسپلوزیو بارود کو شیطانی پھندوں میں بھی لگا کر استعمال کیا جاتا ہے، جن میں کچھ پھندے ایسے ہوتے ہیں جو کھینچنے پر چال کرتے ہیں، جنہیں دروازوں اور کھڑکیوں وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ پھندے وزن پڑنے پر چال کرتے ہیں، جیسے بارودی سرنگیں کچھ وزن ہٹنے پر چال کرتے ہیں۔ ایسے پھندے عام استعمال کی ایسی چیزوں کے نیچے رکھ کر استعمال کیے جاتے ہیں جنہیں عام روزمرہ میں لوگ دائیں بائیں کرتے رہتے ہیں۔ ان میں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو مخصوص وقت پر چال کرتے ہیں، جنہیں ٹائم بم کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں میں نے اجمالاً بارود کے بارے میں چند باتیں ذکر کر دی ہیں، ورنہ یہ ایک بہت بڑا موضوع اور مستقل علم ہے جس پر سینکڑوں ہزاروں صفحات بھی کم پڑ جائیں۔ میرا خیال ہے دونوں عمارتوں کو تباہ کرنے کے لیے بارود کافی ہے۔ بارود کے ذخیرے کو اچھی طرح دیکھتے ہی میں نے اعلان کیا، اس سے بہتر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ پلوشا نے خوشی کا اظہار کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ ٹھیک ہے، میں دھماکے کے لیے بارود تیار کرتا ہوں، تم گیراج میں کھڑی گاڑی کی چابیاں ڈھونڈ کر گاڑی کو ان کمروں کے سامنے لے آؤ۔ وہ سر ہلاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف چل پڑی، جبکہ میں ڈیمولیشن سیٹ تیار کرنے لگا۔ وہ کافی وقت لگا کر لوٹی تھی۔ اس کی واپسی تک تمام ضروری کارروائیاں کر کے میں نے سارے بارود کو ٹائم بم کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ ٹائم بم پر میں نے وقت سیٹ نہیں کیا تھا، کافی دیر لگا دی۔ اس کے واپس آتے ہی میں نے پوچھا، چابی نہیں مل رہی تھی، چلو ایمونیشن اور ہتھیار گاڑی میں رکھتے ہیں تاکہ اتنا قیمتی اسلحہ انہی کے خلاف استعمال ہو۔ وہ کہنے لگی، جانتی ہوں، آپ نے اسی لیے تو گاڑی کو ان کمروں کے سامنے منگوایا ہے۔ ہم دونوں ہتھیار اور ایمونیشن کی پیٹیاں سنگل کیبن کی باڈی میں رکھنے لگے۔ ہمارا مزید آدھا گھنٹہ اسی میں لگ گیا۔ اسی اثنا میں وہ لڑکا دروازے کو کھٹکھٹاتے ہوئے ہمیں آوازیں دینے لگا۔ شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم وہاں سے رخصت ہو گئے ہیں۔ میں نے قریب جا کر اسے سختی سے ڈانٹا اور چپ رہنے کو کہا۔ وہ سہم کر دوبارہ خاموش ہو گیا تھا۔ اب کیا کریں؟ بیٹھک کے دوسرے کمروں میں موجود ہتھیار بھی گاڑی کی باڈی میں منتقل کر کے پلوشا مستفسر ہوئی، تم قبیل خان کی عورتوں سے انتقام وغیرہ کا سوچے ہوئے تھی۔ میں نے اسے وہاں آتے وقت کی بات یاد دلائی۔ دفع کرو، اس خبیث اور بغیرت کے افعال میں ان بیچاریوں کا کیا قصور؟ مگر ان سے گھر تو خالی کروانا پڑے گا۔
یہاں ہونے والے دھماکے سے یقیناً اس عمارت کو بھی کافی نقصان پہنچے گا، بلکہ میرا خیال ہے وہ بھی ملبے کا ڈھیر بنے گی۔ راجو، کہیں اس دھماکے سے دائیں بائیں موجود عمارتوں کو نقصان نہ پہنچے، یا دھماکے کی وجہ سے جو پتھر وغیرہ اڑیں گے ان کی زد میں کوئی بے گناہ نہ آ جائے۔ تم اتنی سمجھدار پہلے تو نہیں تھیں۔ اس کے ساتھ متفق ہوتے ہوئے بھی میں اس پر طنز کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ ترکی با ترکی بولی، اگر سمجھدار ہوتی تو آپ سے شادی کرتی۔ میں دوبارہ تہہ خانے کا رخ کرتے ہوئے بولا، پگلی، یہی ایک کام تو تم نے سمجھداری والا کیا ہے۔ صحیح کہا۔ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اس نے میرے ساتھ قدم بڑھا دیے۔ سیڑھیاں اتر کر میں نے آپس میں باندھی ہوئی بارود کی تھیلیوں کو کھول کر وہ پاؤڈر تہہ خانے میں بکھیر دیا۔ وہاں موجود ڈیٹونیٹر، پرائمر اور دوسرا ہلکا پھلکا سامان میں نے پلوشا کو گاڑی میں رکھنے کو کہا۔ سیفٹی فیوز جو کیبل کی طرح ہوتا ہے اسے کھول کر میں نے ایک سرا تہہ خانے میں موجود لکڑی کی پیٹی سے باندھا اور باقی کو کھول کر اوپر تک لے گیا۔ وہاں سے جاتے وقت میں اسے آگ لگانا چاہتا تھا تاکہ وہ تہہ خانے میں بکھرے تمام بارود کو ضائع کر دے۔ ڈیٹونیٹر کے بغیر وہ بارود دھماکہ نہیں کر سکتا تھا، بس جل کر ضائع ہو جاتا۔ باہر جا کر سب سے پہلے تو اس لڑکے کو کمرے سے نکال کر 2-3 تھپڑ لگائے اور وہاں سے بھاگ جانے کا کہا۔ اس کے بھاگ جاتے ہی میں نے پلوشا کو داخلی دروازہ کھولنے کو کہا اور خود سیفٹی فیوز کو آگ لگا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سیفٹی فیوز کی لمبائی 35-40 فٹ تھی۔ سیفٹی فیوز 1 منٹ میں 2 فٹ کے قریب جلتا ہے۔ اس طرح بیسمنٹ کے بعد ہی آگ تہہ خانے تک پہنچ پاتی۔ گاڑی کے دروازے سے باہر جاتے ہی پلوشا دروازہ باہر ہی سے کنڈی کر کے میرے ساتھ آ بیٹھی۔ اگر گاڑی کو میں وہاں سے اپنے ٹھکانے پر لے جاتا تو خطرہ تھا کہ صنوبر خان کے کسی ہمدرد وغیرہ کی نظر پڑ سکتی تھی، یا یوں ہی برسبیل تذکرہ ہی کوئی اس کا ذکر صنوبر خان یا اس کے کسی آدمی سے کر سکتا تھا۔ اس لیے میں انگور اڈے والی سڑک پر آگے نکلتا گیا۔ گاؤں سے باہر آتے ہی میں دائیں بائیں احتیاط سے جائزہ لیتے ہوئے گاڑی نالے میں اتارنے لگا۔ اسی بڑے نالے میں چلتے ہوئے تھوڑا سا آگے جا کر میں نے گاڑی ایک ذیلی نالے میں موڑ دی۔ یہ وہی نالا تھا جس جگہ سردار خان اور میں نے قبیل خان کے سالے خائستہ گل کو اپنے انجام تک پہنچایا تھا۔ گاڑی گھنی جھاڑیوں کے ایک جھنڈ میں چھپا کر ہم باہر نکل آئے۔ پلوشا نے وہاں سے ریگرو MP9 سیمی آٹومیٹک پسٹل اور ان کی 100-150 کے قریب گولیاں اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی تھیں۔ میں نے بس بیرٹ M107 کو ساتھ لینا پسند کیا تھا۔ اسی نالے میں چلتے ہوئے ہم غلام خیل کی شمالی جانب جا کر گاؤں میں داخل ہوئے۔ سپہر ڈھلے ہی ہم کمانڈر عبدالرشید بیٹنی کی بیٹھک میں پہنچ سکے تھے۔ جاتے ساتھ ہی میں نے قاری غلام محمد کو حویلی پر حملے کی اجمالی تفصیل بتا کر اسے اسلحہ چھپانے والی جگہ کے بارے میں بتا دیا۔ خوشی سے اس کا چہرہ چمکنے لگا تھا۔ جزاک اللہ بیٹا، باقی ہم سنبھال لیں گے، اور میں سر ہلاتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ پلوشا تکیے کے ساتھ کمر ٹیکے پشتوں کا کوئی گیت گنگنا رہی تھی۔ میں اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے آہستہ آواز میں گنگناتی رہی۔ اس کی آواز کسی خوبصورت لوری سے کئی گنا بڑھ کر تھی۔ میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ میں گیت کے بولوں میں کھویا ہوا نیند کی خوبصورت وادیوں میں اترتا چلا گیا، جہاں پلوشا اسی طرح گنگناتے ہوئے میرے ساتھ تھی۔ تل میں خیالونوں کی اوسیگی پما گران دے۔ یہ پشتو جس کے معنی ہے وہ ہمیشہ میرے خیالوں میں بسا رہتا ہے اور مجھے بہت پیارا ہے، اور میرا محبوب دوسرے گاؤں میں رہتا ہے۔ اگلے دن غلام خیل میں کافی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ صنوبر خان بالکل پاگل ہو گیا تھا۔ اپنے 4 آدمیوں کی موت، اسلحے اور بارود کا نقصان اسے اتنی جلدی ہضم نہیں ہو سکتا تھا۔ قاری غلام محمد نے ان کی گاڑی سے اسلحہ لینے کے لیے بہت اعتماد والے بندے روانہ کیے تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مجاہدین میں بھی صنوبر خان کا کوئی آدمی چھپا ہوا ہو سکتا ہے۔ گو ایسا آدمی ہماری مخبری بھی کر سکتا تھا، مگر ہماری وہاں موجودگی سے مجاہدین کے صنوبر خان سے ہونے والے معاہدے پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا تھا۔ وہ اسلحہ اٹھا کر قاری غلام محمد کے آدمی سیدھا انگور اڈے میں موجود اپنے کیمپ میں لے گئے تھے۔ ان ہتھیاروں اور ایمونیشن کو عبدالرشید بیٹنی کی بیٹھک میں رکھنا بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ یہاں پر شاید کوئی یہ سوچے کہ مجاہدین معاہدے کے خلاف یہ کام کر رہے تھے، تو ایسا سوچنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کارروائی میں نے اور پلوشا نے کی تھی، اور ان کا اسلحہ لوٹ لینے کے بعد ہم اپنی طرف سے مجاہدین کے حوالے کر رہے تھے۔ البتہ اگر اس کام میں مجاہدین ہماری مدد کرتے تب وہ معاہدہ توڑنے والے بنتے۔ ہم نے پورا دن کمرے میں بند رہ کر ہی گزارا تھا۔ میں نے خود بھی تمام نمازیں کمرے میں ادا کی تھیں۔ میری وہاں موجودگی کے بارے میں اب صرف قاری غلام محمد یا اس کا وہ بھروسے والا آدمی جانتا تھا جو ہمارے لیے کھانا لاتا تھا۔ دن کا کھانا وہ عین اس وقت لاتا تھا جب لوگ ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں چلے گئے ہوتے تھے،
اور رات کا کھانا وہ ٹھیک عشاء کی نماز کے وقت لاتا تھا۔ پورا دن بیکار کمرے میں پڑے ہم مستقبل کے منصوبے بناتے رہے، اور جب تھک گئے تو پلوشہ مجھے گود میں سلا کر اپنی سریلی آواز میں پشتوں کے گیت سناتی رہی۔ اس کی آواز اتنی بلند نہیں تھی کہ کمرے سے باہر جا سکتی۔ اگلے 3-4 دن ہم نے وہیں گزارنے تھے کہ اس تازہ واقعے کے بعد صنوبر خان اور اس کے آدمی یقیناً چوکنا ہوتے۔ اتنا اندازہ تو مجھے بھی تھا کہ صنوبر خان تک یہ بات پہنچ گئی ہوگی کہ اس کارروائی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، اور کوئی نہیں تو وہاں موجود جس لڑکے کو ہم نے زندہ جانے دیا تھا اس نے ضرور اس تک یہ خبر پہنچا دی ہوگی، کیونکہ ایسے لڑکوں کی صنوبر خان کی بیٹھک میں آمد و رفت رہتی تھی۔ میرا ارادہ اب صنوبر خان کے کانٹے کو نکالنے کا تھا۔ اس کے جانشینوں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی جگہ سنبھال سکتا۔ گو اس کے کمانڈروں میں چند ایسے آدمی موجود تھے جو دہشت گردانہ کارروائیوں کو جاری رکھ سکتے تھے، مگر ان میں کوئی بھی صنوبر خان یا اس کے ہلاک ہونے والے ستیلے بھائی کبیل خان جیسا نہیں تھا۔ البتہ یہ ممکن تھا کہ کسی دوسرے گاؤں کا سردار ان کارروائیوں کی سرپرستی کرنے لگتا۔ یوں بھی کئی سردار اس کے حلیف تھے۔ اسی طرح دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھی چند اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ البتہ کچھ اس کے دوست تو تھے، مگر وہ پاک آرمی یا وطن دشمنی میں ملوث نہیں تھے، بس اسلحے اور نشہ آور اشیاء کی سمگلنگ کرتے تھے۔ صنوبر خان کو ٹھکانے لگانے کے بعد میرا ارادہ پلوشہ کو گاؤں چھوڑ کر آنے کا تھا، کیونکہ میں اسے مزید ان خطرناک کارروائیوں میں ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ پاکستان آرمی کا سپاہی ہونے کے ناطے میری ذمہ داری تو یہ بنتی تھی کہ میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتا۔ میرے گھر والی کسی بھی حساب سے ان کارروائیوں کا حصہ بننے کے مجاز نہیں تھی۔ اس کا میرے ساتھ موجود ہونا مجھے جتنا بھی خوش کرنے والا ہوتا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کی وجہ سے میرا دل ہر وقت مختلف قسم کے اندیشوں سے لرزتا رہتا۔ وہ تربیت یافتہ، حوصلہ مند، بہادر اور دلیر لڑکی جو دشمنوں کو ناکوں چنے چبانے کی صلاحیت رکھتی تھی، وہ مجھے کانچ کی گڑیا لگتی جس نے ہلکی سی ٹھوکر سے بکھر جانا ہو۔ میرا دل چاہتا بس وہ ہار سنگھار کیے زنانہ لباس پہن کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتی رہے، اس کے پاؤں میں زمین بھی نہ لگنے دوں۔ اسے جہاں جانا ہو اپنے بازوؤں میں بھر کر لے جاؤں، زمانے کے ہر سرد و گرم سے اسے محفوظ رکھوں، اسے بس میری ہی آنکھیں دیکھ سکیں، اور ہر وہ آسائش جس کے بارے میں بس گمان کیا جا سکتا ہو اس کے قدموں میں ڈھیر کر دوں۔ ہر وہ آرام جو انسانی طاقت کے بس میں ہو اسے پہنچاؤں، ہر وہ عیش جس کے لیے دنیا میں ترسا جاتا ہے اس کا نصیب کر دوں۔ مجھے یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ وہ بھی میرے بارے ایسا ہی خیالات رکھتی تھی۔ ایک سخت جان سنائپر اس کی نظر میں موم کا راجا تھا، جس نے حالات کی تیز آنچ سے پگھل جانا تھا۔ اسی وجہ سے وہ مجھ سے دور جانے پر خود کو آمادہ نہیں کر پا رہی تھی۔